تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سبھی ساتھیوں کو میری طرف سے بے حد سلام۔ امید کرتا ہوں آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے، اور پچھلے جو انٹروڈکشن کا لیکچر ہم نے آپ کو بتایا تھا، مختصر سا تعارف کرایا تھا، امید ہے آپ نے اس کو غور سے سنا ہوگا، اور انشاءاللہ آپ اسی طرح سے لگن اور محنت کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کریں گے جس طرح سے میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے۔ تو آج کا جو ہمارا دوسرا دن ہے نورانی قاعدہ سیکھنے کا، تو اس کی جو ہم پہلی تختی کا جو ہے آغاز کرنے جا رہے ہیں، یعنی کہ اسے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ سب سے پہلے ہم تعوذ اور تسمیہ یعنی کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ شروع کریں گے۔ چونکہ یہاں پہ اعوذ باللہ نہیں لکھا ہے، لیکن پھر بھی پڑھنا اچھی بات ہے، ہمیں اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے، جس کی وجہ سے شیطان جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے، انشاءاللہ ہمیں سیکھنے میں پھر آسانی ہوگی۔ تو اسی کے ساتھ میرے ساتھ ساتھ آپ دہرانے کی کوشش کیجئے، جیسے میں پڑھتا جاؤں گا ویسے ہی آپ اسے دہراتے بھی جائیں گے میرے ساتھ ساتھ، اور جہاں پہ آپ کو اگر دقت ہوگی میرے الفاظ پکڑنے میں، وہاں پہ آپ ویڈیو کو پاز کر کے بھی ریوائنڈ کر کے اچھے سے سنیے، سننے کے بعد غور سے اس پہ دھیان کیجیے، اور دھیان کرنے کے بعد اسی طرح سے اس کی مشق کیجیے اور پڑھنے کی کوشش کیجیے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ ہم شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ سے، تو میرے ساتھ ساتھ آپ پڑھنا: اعوذ 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 باللہ باللہ من الشیطان من الشیطان من الشیطان الرجیم 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 بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم دعا پڑھیں گے جو کہ ضروری ہے۔ رب یسر رب یسر رب یسر ولا تعسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخير وتمم بالخير وبك نستعين وبك نستعين وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح رب زدني رب زدني رب زدني علما 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 علما۔ تو یہ جو ہے پوری دعا ہو گئی۔ تو ابھی ہم جو ہے وہ اپنی تختی جو ہے آگے کی طرف ہم شروع کریں گے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ تختی نمبر 1 جو ہے وہ مفردات کہلاتی ہے، یعنی کہ الگ الگ حرف کو مفردات کہا جاتا ہے، یعنی کہ جو بھی الگ الگ حرف ہوتے ہیں ان کو مفردات کہتے ہیں۔ تو کل مفردات حرف جو ہیں وہ اس میں اگر آپ اس قاعدے میں دیکھیں گے تو 28 ہیں، لیکن بعض قاعدوں میں آپ کو 29 بھی ملیں گے، یعنی کہ آپ کو اس کے اندر جو ہے وہ بڑی یا جو نہیں ملے گی بلکہ صرف چھوٹی یا ہے۔ تو خیر وہ ہمارا موضوع بحث نہیں ہے۔ تو ابھی ہم جو شروعات کرنے جا رہے ہیں وہ تختی نمبر 1 مفردات سے ہے۔ تو میرے ساتھ ساتھ دہرائیے آپ، بالکل آپ کو ایسے ہی سیکھنا ہے جیسے ایک
بچے کو سکھایا جاتا ہے، تاکہ جتنا آپ اس کو رٹ کے سیکھیں گے، جم کے سیکھیں گے، اتنا ہی آپ کے لیے فائدہ ہوگا۔ جیسے کہ تختی نمبر 1، مفردات، الگ الگ حرف کو مفردات کہتے ہیں۔ کیا؟ الگ الگ حرف کو مفردات کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مفردات میں جو حرف ہے وہ ہے الف۔ تو الف کیسے پڑھیں گے؟ اگر آپ کو میں سادہ سا اس کا مخرج بتاؤں زبانی، تو الف کا مخرج ہوتا ہے یعنی کہ منہ کا کھلا ہوا حصہ، یعنی کہ اس میں کوئی بھی زبان کہیں بھی لگے گی نہیں، بس صرف جسے جوف دہن یعنی منہ کا کھلا کہتے ہیں، منہ کا خالی حصہ، وہاں سے الف نکلتا ہے۔ جیسے میرے ساتھ آپ پڑھیے، الف 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 الف۔ اب ہے با۔ اب جو با ہے، با کا مخرج ایسا ہے جیسے کہ جو دونوں ہونٹ ہے، دونوں ہونٹ کے جو تری والا حصہ ہوتا ہے، یعنی کہ جو گیلا حصہ ہوتا ہے اندر کی طرف میں، اس کو ملانا ہے ہلکے سے، جیسے کہ با با با۔ بالکل دبانا بھی نہیں ایسے کہ وہ سخت ہو جائے، بلکہ ہلکے سے با با با۔ پھر آتا ہے تا۔ تو تا کا مخرج آپ ایسا سمجھ لیجئے جیسے کہ ہماری جو زبان ہے، وہ زبان کی نوک کو ہمیں اوپر کے دانتوں کی جڑ کی طرف لگانا ہے، پھر جا کے یہ حرف جو ہے وہ تا نکلتا ہے۔ جیسے کہ تا 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 تا۔ اب آتا ہے چوتھا حرف، حرف سا۔ تو اب آپ سیکھیں گے جو حرف سا ہے اس کو اس طرح سے پڑھتے ہیں جیسے کہ ہماری جو زبان ہے اس کی نوک اور سامنے کے جو دو دانت ہوتے ہیں اوپر والے، اس کا کنارے سے زبان کو لگائیں گے، جیسے کہ سا 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 سا۔ میں آپ کو پھر سے دہرا دیتا ہوں، جو مشکل حروف آپ کو نکالنے میں ہوں گے ان کو میں پھر سے کافی مرتبہ دہرانے کی کوشش کروں گا، جیسے کہ سا 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 سا۔ اب آگے چلتے ہیں، جیم۔ تو جیم میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک قسم کی سخت آواز ہوتی ہے، یعنی کہ سخت آواز، یعنی کہ سختی سے جیم ادا ہوتا ہے، جیسے کہ جیم جیم۔ لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ آپ بالکل جیم کر دیں، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہلکی سی سختی جیسے ہوتی ہے، جیسے کہ جیم۔ لیکن اس کا یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ ناک میں آواز جو ہے وہ نہیں جانی چاہیے، جیم 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 جیم۔ اب آتا ہے اس کے بعد ہا۔ تو ہا جو ہے وہ حلق سے نکلتا ہے، یعنی کہ درمیانی جو ہمارا گلا ہوتا ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے، یعنی کہ جہاں سے آپ اس طرح کا یہ جو آپ ساؤنڈ سن رہے ہوں گے، مطلب ایسی آواز ہا کی ہوتی ہے، جیسے کہ ہا۔ پھر سے سن لیجئے آپ اور دھیان سے سنیے، ہا 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 ہا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں بعض حرف کو کم دہراتا ہوں اور بعض کو بہت زیادہ دہراتا ہوں، تو اسی لیے میں آپ کو یہ اس لیے دہرا رہا ہوں کیونکہ جو حرف نکالنے تھوڑے مشکل ہوتے ہیں ان کو میں آپ کو زیادہ مرتبہ دہرا کے بتاؤں گا تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ تو اسی کے ساتھ ہا آپ نے ایسے ادا کرنا ہے جیسے گلے کا وسط ہوتا ہے، بیچ ہوتا ہے، جیسے کہ ہا ہا۔ اب آتا ہے ہو ہو۔
تو یہ خا جو ہے یہ اس طرح سے نکلتا ہے جیسے کہ آپ یہ سمجھ لیجئے جو گلے کے منہ کی طرف والا حصہ ہوتا ہے جہاں پہ وہ آپ سمجھتے ہوں گے نا چھوٹا سا وہ کوا جیسے لٹک رہا ہوتا ہے، بلکہ وہاں سے ادا ہوتا ہے خا 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 خا۔ اب آتا ہے دال، دال کا سیم وہی مخرج ہے جو تا کا ہے، جیسے کہ دال دال دال۔ اب ذال آتا ہے، ذال کا وہی مخرج ہے جو سا کا مخرج ہے، جیسے کہ وہی جیسے زبان وہاں پہ سا میں لگائی تھی آپ نے زبان کی نوک اور یہ آگے کے دانتوں کا کنارہ، ویسے ہی ذال، ہلکا سا، زیادہ زور سے ٹچ نہیں کرنا ہے بلکہ ہلکے سے ٹچ کرنا ہے آگے کے دانتوں کو، ذال 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 ذال۔ اب آگے ہے را، را جو ہے وہ موٹا ہوتا ہے تھوڑا، مطلب آپ اس میں ایسا سمجھ لیجیے جیسے آپ کی زبان جو ہے آگے سے ہلکی سی اوپر کی طرف اٹھے گی اور زیادہ بھی نہیں اٹھانی بلکہ تھوڑا موٹا جیسے پڑھنا ہے، رو رو، بلکہ سیدھا رہے گی سائڈ سے تھوڑی اٹھتی ہے، رو 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 رو۔ اب ہے زا، زا، یہ زا جو ہے وہ سختی سے ہوتا ہے، یعنی کہ دونوں دانت جڑتے ہیں پھر اس میں از 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 اس طرح کی آواز جو ہے وہ آتی ہے، جیسے کہ آپ پڑھیں گے زا 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 زا۔ اب اسی کے ساتھ آگے پڑھتے ہیں ہم سین، سین میں ایک قسم کی سیٹی جیسے ہوتی ہے، جیسے کہ سین 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 سین۔ مجھے معاف کیجیے گا اگر اس میں جو ہے وہ تھوڑا ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے یا زیادہ اس میں بڑی ہو جائے تو معاف کیجیے گا، کیونکہ جتنا ہم یہ والی پٹی محنت سے سیکھیں گے یہی اس قاعدے کی بنیاد ہے، اس کی شروع کی تختی، کیونکہ اگر یہ ہماری اچھے سے مشق نہیں ہوئی تو ہمارا قاعدہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، چونکہ ہمارے حروف جب تک یہ والے سیدھا نہیں ہوں گے تب تک ہم آگے پڑھنا ہمارے لیے بیکار ہے۔ تو اسی لیے آپ مشق کیجئے، جیسے کہ سین 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 سین۔ اب آتا ہے شین 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 شین۔ اب آتا ہے جو صاد ہے، تو صاد کا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ زبان کی جو ہے وہ کنارہ بائیں طرف کے دھاڑوں کو، دھاڑ جو اس کی جڑیں ہیں ان کی طرف لگتا ہے، جیسے کہ صاد، اور یہ تھوڑا موٹا حرف ہوتا ہے، اس میں آپ کو مشق کرنی پڑے گی بہت زیادہ اور پھر یہ آپ کو یہ حرف ادا ہوگا، جیسے کہ آپ جو اپنی زبان کا سائیڈ والا کنارہ ہوتا ہے نا اس کو سائیڈ کی جو یہ جڑیں ہیں ان کی طرف ٹچ کر کے آپ اس کی مشق کیجیے گا اور موٹا حرف ادا ہونا چاہیے، جیسے کہ صاد 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 صاد۔ اب ہے ضاد، تو ضاد بھی موٹا ہے لیکن اس میں جو ہے وہ زبان تھوڑی سی کروٹ لیتی ہے، کروٹ لینے کے بعد جو اوپر کی بائیں طرف کی ڈاڑیں ہوتی ہیں تو ان پہ لگتی ہے، اوپر کی جو بائیں طرف کی داڑیں ہوتی ہیں زبان کروٹ لے کے ان کی طرف اس کی وہ لگتی ہے زبان، تو پھر جا کے ضاد جو ہے وہ ادا ہوتی ہے، جیسے کہ غاد 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 غاد۔ آپ ایسا نہ ہو کہ راد پڑھ لیں، داد پڑھ لیں، پتہ نہیں کیا پڑھنا شروع کر دیں، تو دھیان سے سنیں اسے، کہ جیسے کہ میں پڑھ رہا ہوں سنیے، غاد 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 غاد۔ اب آتا ہے طا، تو
تا میں بھی وہی سیم مخرج ہے جو کہ تا میں ہے، بس فرق اتنا ہے کہ تھوڑا موٹا ہوگا تو۔ وہ کیسے موٹا ہوگا سنیے آپ، جیسے کہ تو، تو مطلب زبان کی نوک اور آگے کے دانتوں کی جڑ، اوپر والے جو دانت ہیں، تو، 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 تو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ رک جائیں، جب میں پڑھتا ہوں تو میرے ساتھ آپ بھی دہرایا کریں، ویڈیو کو پاز کر کر کے آپ دہرانے کی کوشش کریں، بھلے ہی آپ کو اگر تھوڑی دیر کے لیے تھکاوٹ محسوس ہو جائے یا آپ تھک جائیں تو ویڈیو بند کریں، جب آپ کا من کرے تو اس وقت پھر سے ویڈیو کھولیں اور ویڈیو کو پھر سے سننا شروع کر دیں، کیونکہ یہ جو ہے آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری سبق ہے۔ جب تک آپ کا یہ سیدھا نہیں ہوگا تب تک آپ آگے پڑھنا آپ کے لیے بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ سب سے ضروری اہم یہی ہے۔ تو اسی کے ساتھ آپ دھیان سے سنتے جائیں، جیسے کہ تو، 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 تو۔ اب آتا ہے وا، تو وا کا بھی وہی مخرج ہے جو اس کا ہے سا کا، جیسے کہ زبان کی نوک اور آگے کے دانتوں کا کنارہ، لیکن اس میں بھی تھوڑا موٹا ہوگا، ہلکی سی زبان آگے کے دانتوں کے کناروں کے لگانی ہے جو اوپر والے دانت ہے، جیسے کہ وہ، 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 وہ۔ اب آتا ہے عین، عین بھی وہیں سے نکلتا ہے جہاں سے ہا نکلتا ہے، یعنی کہ حلق کا درمیانی حصہ، جیسے کہ عین، 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 ع، 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 دیکھو ع، 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 یہ جو آواز ہے نا تو یہ ادا ہونی چاہیے، جیسے کہ عین، عین، عین۔ اب ہے غین، تو غین وہیں سے ادا ہوتا ہے جہاں سے ہم نے خا نکالا تھا، یعنی کہ وہ تھوڑا خا ہے، یہ غین ہے، جیسے کہ غین، 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 غین۔ اب ہے فا، فا، تو فا زبان کے جو، زبان نہیں بلکہ اوپر کے جو دانت ہیں ان کا کنارہ ہوتا ہے، اور بیچ کا جو نیچے والا ہونٹ ہوتا ہے اس کا جو تری والا حصہ ہوتا ہے اس کے اوپر لگتا ہے، یعنی کہ اس کا مخرج آپ ایسے سن سکتے ہیں جیسا کہ ہم نے مدارس میں پڑھا ہوتا ہے، وہ آپ کے لیے زیادہ مشکل ہوگا، وہ میں بیان نہیں کرتا کیونکہ وہ کافی لمبا ہے، جیسے کہ بطن صفت مطلب بطن شفت سفلا، یعنی کہ اوپر کے دانت اور نیچے کے ہونٹوں کا پیٹ جو ہوتا ہے، یعنی کہ جو تری والا حصہ ہوتا ہے، تو خیر آپ اس پہ دھیان نہ دیجیے، بس آپ اتنا سمجھ لیجیے کہ فا ایسا ہے، پھا نہیں پڑھنا ہے، پھا دونوں ہونٹ نہیں جڑانے ہیں، بلکہ آگے کے جو اوپر والے دانت ہیں نا وہ، اور نیچے کے جو ہونٹ ہیں ان کا جو تری والا حصہ ہے اس پہ آپ نے لگانا ہے، جیسے کہ فا، 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 اف، 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 یہ سمجھ رہے ہیں آپ، آواز سنائی دے رہی ہے آپ کو، فا، 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 فا۔ اب آگے ہے قوف، قوف، یہ بھی حلق کے بیچ سے نکلتا ہے، جیسے کہ اور تھوڑا موٹا ہوتا ہے، قوف، 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 یہ ہلکا سا ہوتا ہے، کاف، 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 لام، 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 لام نہیں پڑھنا ہے، ناک میں آواز نہیں لے جانی ہے، لام، لام۔ اب میم جو ہے یہ دونوں ہونٹوں کے خشکی والا حصہ تھا، یعنی کہ دونوں ہونٹ جڑیں گے، جو خشک والا حصہ ہے وہ، جیسے کہ میم، اور ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے، میم، 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 میم۔ اب ہے نون، 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 ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے، بلکہ آپ کو چیک کرنا پڑے گا جب آپ یہ
اپنا دونوں انگلیوں سے اپنے ناک کو پکڑیے، پکڑنے کے بعد پھر نون پڑھیے، میم پڑھیے، لام پڑھیے، دیکھیے ناک میں جو بھنورے کی سی آواز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ایک عیب ہے ان میں کہ ناک میں آواز اگر گئی تو وہ ایک عیب سمجھا جاتا ہے پڑھنے میں، ٹھیک ہے؟ تو نون، نون۔ اب ہے واو، واو جو ہے منہ کا دونوں ہونٹ مطلب ایسے اپ ڈاؤن جیسے کھلتے ہوئے اور جیسے ہلکے سے بند جیسے ہوتے ہیں، جیسے کہ واو، ایک ہوتا ہے واو ایسے دانت نیچے کے ہونٹوں کو لگا کے واو کرنا ہے، نہیں وہ نہیں، بلکہ منہ کھلتا ہے اس میں جیسے پورا کھلتا ہے، واو، واو، واو۔ اور یہ ہے ہا، پہلے جو ہم نے ہا پڑھا تھا وہ وسط حلق والا یعنی کہ درمیانی حلق کا ہا تھا، اب یہ موٹا ہا ہے جیسے کہ ہا، 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 ہا۔ او معاف کیجیے گا یہ لائن لگ گئی۔ تو اب ہے حمزہ، 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 حمزہ۔ تو دھیان سے سنیے حمزہ کو، پھر ہے یا، 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 ہلکا سا یا، یا، یا۔ تو اسی کے ساتھ ہمارے جو ہے یہ مفردات کے حرف جو ہے وہ مکمل ہوئے۔ تو میرے ساتھیوں آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ جتنا غور سے ان حرف کی مشق کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ آپ اسے نعوذ باللہ بیکار نہ سمجھیے، بلکہ جتنا آپ محنت سے اسے پڑھیں گے، جتنا آپ محنت سے اسے مشق کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ تو آگے پڑھتے ہیں۔ اب آتا ہے یہ نقطوں کی پہچان، یعنی کہ جو نقطے ہوتے ہیں وہ کس کس کے نیچے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھیں گے ایک نقطہ کس کے نیچے ہوتا ہے؟ با اور جیم کے نیچے۔ تو اب دیکھیں گے آپ دو نقطے کس کے اوپر ہوتے ہیں؟ سمپل ہے، تا اور قاف کے اوپر۔ ویسے ہی آپ دیکھیں گے تین نقطے کس کے نیچے ہوتے ہیں، کس کے اوپر ہوتے ہیں؟ تین نقطے سا اور شین کے اوپر ہوتے ہیں۔ ویسے ہی ایک نقطہ کس کے اوپر ہوتا ہے؟ تو ایک نقطہ کافی سارے حرف کے اوپر ہوتا ہے، جیسے نون ہو گیا، فا ہو گیا، وا ہو گیا، واد ہو گیا، زا ہو گیا، ذال ہو گیا، خا ہو گیا۔ تو اسی طرح سے یہ نقطہ ایک جو ہے وہ ان کے اوپر ہوتا ہے۔ تو دو نقطے والے جو حرف ہوتے ہیں، جو دو نقطے نیچے کس کے ہوتے ہیں؟ یا کے نیچے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کی آگئی نقطوں کی پہچان۔ اب جو ہے یہ آپ کا امتحان والا سبق ہے، یعنی کہ جو ہم نے پیچھے پڑھ دیا وہ یہ اس لیے دکھایا جاتا ہے تاکہ ہم پتہ کر سکیں کہ آپ کو جو ہے حرفوں کی پہچان ہوئی ہے کہ نہیں، آپ کو اچھی طریقے سے ان کے مخارج آپ سے ادا ہو رہے ہیں کہ نہیں، آپ اچھی طریقے سے پڑھ پا رہے ہیں کہ نہیں۔ پھر آگے آتے ہیں مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں، یعنی کہ آپ جب قرآن پڑھیں گے بہت ساری جگہ پہ آپ کو الف ایسا نہیں دکھے گا، بلکہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں الف آپ کو ایسا نہیں ملے گا۔ مطلب کیسا؟ ایسا نہیں ملے گا، با ایسا نہیں ملے گا، تا نہیں ملے گا، جیم ملے گا، بہت ساری جگہ پہ ایسا بھی ملے گا، لیکن قرآن کریم میں جب جیسے کہ آپ انگلش میں پڑھتے ہیں کرسیو میں جب ہم جوڑ کے لکھتے ہیں تو وہاں پہ بہت سارے ہمیں جو الفابیٹس میں جیسے کہ اے ہوتا ہے ویسا ہمیں اے دکھتا ہے، وہاں پہ ہے نہیں، وہاں پہ الگ ہوتا ہے جڑا ہوا۔ تو اسی طرح سے قرآن کریم میں بہت ساری جگہ پہ آپ کو الف ایسا بھی دکھے گا، با ایسے بھی دکھیں گے، تا ایسے بھی دکھیں گے، جیم آئین جو ہے یہ سب ایسے دکھیں گے۔ تو اسی لیے مرکبات میں ہم شروع کرتے ہیں، تو میرے ساتھ ساتھ شروع کیجئے، بولیے مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے آپ پڑھیے الف، الف جیسے کہ میں نے پڑھایا تھا، الف نہیں پڑھ دینا بلکہ سے الف، الف کی تین شکلیں، الف، 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 با، با کی تین شکلیں، با، 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 تا، تا کی چار شکلیں، تا، 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 جیم، جیم کی دو شکلیں، جیم،
جیم دال دال کی دو شکلیں دال دال عین عین کی تین شکلیں عین 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 فا فا کی تین شکلیں فا 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 کاف کاف کی تین شکلیں کاف 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 لام لام کی تین شکلیں لام 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 میم میم کی تین شکلیں میم 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 نون نون کی تین شکلیں نون 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 ہا ہا کی چار شکلیں ہا 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 حمزہ حمزہ کی تین شکلیں حمزہ 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 یا یا کی تین شکلیں یا تو اسی کے ساتھ جو ہماری جو ہے تختی نمبر 1 مکمل ہوئی. تو آپ محنت سے سیکھیے، مشق کیجئے، جتنا ہو سکے اتنا مشق کیجئے. اگر آپ کچھ دیر کے لیے تھک جاتے ہیں تو ویڈیو کو بند کیجئے، جب آپ کا من کرے پھر آپ اسے کھولیے، پھر دیکھیے اور دھیان سے پڑھنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں جتنا آپ اس تختی کو محنت سے پڑھیں گے آپ کے لیے اتنی ہی آگے آسانی ہوگی. اگر آپ نے اس میں دل جمی سے نہیں پڑھا، یہ نہیں سیکھا جو میں نے آپ کو سکھایا ہے، تو آپ کے لیے آگے چلنا بے فائدہ اور بے سود ہوگا. نورانی قاعدے کی PDF آپ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، لنک ڈسکرپشن میں ہے. اگر آپ کو ہمارا کام اچھا لگتا ہے آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں، ہمارا گوگل پے نمبر اور UPI ID بھی ڈسکرپشن میں ہے. آخر میں جاتے ہوئے بس آپ سے یہی عرض کروں گا کہ یہ آپ کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا ایک چھوٹے بچے کے لیے KG کی کلاسز ہوتی ہیں. تو بے حد دھیان سے اور بے حد لگن سے آپ کو سیکھنا ہوگا. تو اسی کے ساتھ اسٹڈی ونگز اسلامک ایجوکیشن چینل کو سبسکرائب کریں، فالو کریں اور شیئر کریں اور دوسروں تک بھی اسے پہنچائیں، تاکہ آپ کے دوست و احباب جو بھی آپ کے باقی سب ہیں ان تک بھی یہ پہنچے، تاکہ ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھا سکے. باقی والسلام، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.